الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة بني إسرائيل وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَثْبُورًا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمان اور زمین کے پروردگار کے سوا ان کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل و رحمت سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عظیم عطا فرمایا اور آپ پر بے شمار انعامات فرمائے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے منصب کے مطابق 9 نہایت واضح اور سچے معجزات عطا فرمائے۔ یہ معجزات اس وقت دیے گئے جب وہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ یہاں مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم چاہو تو بنی اسرائیل کے باخبر اور منصف مزاج علماء سے پوچھ لو کہ یہ واقعہ کس حد تک درست ہے، اور ہم پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ واقعہ سراسر برحق ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے تھے۔ یہ معجزات ید بیضا، عصا، قحط کے سال، پھلوں کی کمی، طوفان، ٹڈی دل، جوئیں، مینڈک اور خون، یہ معجزات تھے جن کی تفصیل ہم سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ باوجود اس کے کہ فرعون کا دل ان نشانیوں کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ اس کی ہٹ درمی، تکبر، دنیا پرستی اور خدائی کا دعویٰ اس پر غالب آ گیا۔ وہ ہدایت سے محروم ہی رہا اور اپنی بدبختی میں اس نے موسیٰ علیہ السلام پر جادو زدہ ہونے کا الزام لگایا۔ گویا معاذ اللہ ان کی عقل متاثر ہو گئی ہے اور وہ بے ربط باتیں کرتے ہیں۔ فرعون زبان سے انکار کرتا تھا، حالانکہ دل ہی دل میں وہ خوب جانتا تھا کہ عظیم الشان نشانیاں اسی قادر مطلق رب نے ظاہر فرمائی ہیں جو آسمانوں اور زمین کا حقیقی مالک ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر محض ظلم اور تکبر کی بنا پر حق کا انکار کرے، اس کے بارے میں اس کے سوا کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ہلاکت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ اس سے یہ اہم حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ایمان صرف جان لینے اور پہچاننے کا نام نہیں بلکہ مان لینے کا نام ہے۔ بہت سے بدبخت ایسے ہوتے ہیں جو حق کو پہچان لیتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے۔ پہلی آیت کے اختتام پر وہ بدبخت فرعون کہتا ہے، اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور دوسری آیت کے اختتام پر موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، میرا گمان ہے کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے۔ چنانچہ وہ سرکش، بد کردار اور مجرم شخص جھوٹا ثابت ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی کے رسول علیہ السلام کی بات سچی ثابت ہوئی اور فرعون کو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ڈبو کر ہلاک کر دیا گیا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے، ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ ہماری آنکھیں کھول دے تاکہ ہم اپنے اندر، آفاق کے اندر اور قرآن کے اندر تیری آیتوں کو پہچان سکیں اور ہدایت پر چل سکیں۔ آمین۔ یا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، مسلمانوں کو متحد کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔